علی کو مولا کا لقب دینا جائز ہے یا نہیں؟ انتا مولانا، تو صحابہ کرام کا مولا کون ہے؟ بولو انتا مولانا۔ میں تو پوچھو تو مولوی نو بھی مولانا نہیں آکنا چاہیے، مولوی نہ سارے نا مولانا صاحب۔ تو دیکھو صحابہ مولانا کے جو آتے پہنے انتا مولانا، ساڑھا مولا کون ہے؟ اس واسطے مولوی سڑھلے کا کہو مولانا، کیونکہ مولانا ایک کمال صرف نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ اس واسطے تو سنا اگر ایڈی اچھی شان لفظ مولا کسی اور واسطے رب استعمال کردا تو پھر میرے سونے محمد تو ود کے اونچی شان اللہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے حضرت علی کو ابو طلحہ تو کہا، ابو الحسن تو کہا، مولا علی کہا ہے، کہیں نام آ رہا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج ہم اس حوالہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ مولا کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو محترم حضرات، اس حوالہ سے آپ نے 3 مولویوں کے کلپ سنے۔ پہلا مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ مولا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ مولا کو اللہ جل جلالہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ محترم حضرات، اور وہ کہہ رہا تھا اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو کہوں گا کہ مولوی کے لیے بھی لفظ مولا استعمال نہ کیا جائے، اور کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کسی کے لیے جائز ہوتا لفظ مولا استعمال کرنا تو اللہ جل جلالہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا۔ اور دوسرا مولوی کہہ رہا تھا کہ اصحاب محمد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب تو کہتے تھے لیکن مولا علی نہیں کہتے تھے۔ تیسرا مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ اگرچہ یہ لفظ مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ مولا کا جو لفظ ہے علی المرتضیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ اس کا معنی اور مفہوم غلط استعمال کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ تیسرے مولوی کو تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن و حدیث کئی ایسے فرقے ہیں جو اپنے غلط دعویٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی فرقہ اب دلیل پیش کرتا ہے وہ قرآن سے پیش کرتا ہے یا حدیث سے پیش کرتا ہے، ہاں وہ قرآن کا معنی اور مفہوم غلط کرتا ہے، حدیث کا معنی اور مفہوم غلط کرتا ہے، ان کی وجہ سے ہم قرآن کی آیات کو پڑھنا چھوڑ نہیں سکتے، ان کی وجہ سے ہم احادیث کو پڑھنا چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں ہم قرآن کی آیات کا معنی اور مفہوم صحیح جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اسی طرح حدیث کی تلاوت بھی کریں گے، صحیح معنی اور مفہوم بھی بتائیں گے، ہم حدیث کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے لفظ مولا کا استعمال علی المرتضیٰ کے لیے کیا، غلط معنی کے لیے، غلط معنی استعمال کر کے کیا، پہلا خلیفہ ثابت کرنے کے لیے یا ان کو تمام کا مولا و آقا اور سردار ثابت کرنے کے لیے کیا۔ تو ہم اس کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ ہم بیان کریں گے، نہ کہ لفظ مولا کو علی المرتضیٰ کے لیے استعمال کرنا ہم چھوڑ دیں گے۔ تو محترم حضرات، اس حوالہ سے سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کیا قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے لفظ مولا مخلوق کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں کیا لفظ مولا کو اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مخلوق کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اور پھر ہم اصحاب محمد کے اقوال کی طرف آئیں گے، کیا اصحاب محمد نے لفظ مولا کو کیا مخلوق کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارا اے محبوب، بے شک اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل بھی آپ کے مولا ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام نیک مومن بھی مولا ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے لفظ مولا اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور لفظ مولا کو حضرت جبریل امین کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور لفظ مولا کو تمام نیک مومنوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی مولا ہیں، حضرت عمر بھی مولا ہے، حضرت عثمان بھی مولا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم مولا ہے، بلکہ تمام مومنوں کو مولا کہا جا سکتا ہے۔
تو جب رب ذوالجلال نے مومنین کے لیے حضرت جبریل امین کے لیے لفظ مولا استعمال فرمایا ہے تو کون ہوتا ہے صدیوں بعد کہنے والا کہ مخلوق کے لیے لفظ مولا ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ تو آئیے ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2699 ہے۔ حضرت زید سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخونا و مولانا، سرکار نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور تم ہمارے مولا ہو۔ فرمایا انت اخونا و مولانا۔ نبی علیہ السلام جب لفظ مولا کو حضرت زید کے لیے استعمال فرما رہے ہیں تو صدیاں بعد کون ہو سکتا ہے جو کہنے والا کہ لفظ مولا کو مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے مولا خود فرمایا ہے، حضرت زید بن ارقم اس حدیث سے مبارکہ کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ روایت امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ذکر فرمائی، حدیث کا نمبر ہے 3713، اور اس کے تحت امام ترمذی نے ذکر کیا کہ ھذا حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو فضائل الصحابہ میں ذکر کیا، حدیث کا نمبر ہے 959۔ اباب ذی وقار، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 32072 اور جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 498۔ اباب ذی وقار المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے ذکر کیا، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 144 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4652۔ حسام الدین ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں حدیث مبارکہ ذکر کیا، حدیث کا نمبر ہے 32946۔ علامہ نور الدین حسوی رحمہ اللہ نے اس کو مجمع الزوائد میں ذکر کیا۔ اباب ذی وقار علامہ نور الدین حسوی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 9 میں 14610 سے لے کر 14641 تک اسی مفہوم کی تمام روایات کو ذکر فرمایا ہے۔ اباب ذی وقار اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جب لفظ مولا کو نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اب آئیے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کیا اصحاب محمد نے بھی لفظ مولا کو علی المرتضیٰ کے لیے استعمال کیا ہے؟ وہ مکی جازی کہہ رہا تھا، وہ ابو تراب تو کہتے تھے لیکن لفظ مولا نہیں استعمال کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب سے 2 سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو سنا اور حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ہنیئن یبنا ابی طالب اصبحتا و امسیتا مولا کل مومن و مومنت، فرمایا علی المرتضیٰ تمہیں مبارک ہو، تم صبح و شام تمام مومنوں کے بھی مولا بن گئے ہو، تمام مومنہ عورتوں کے بھی مولا بن گئے ہو۔ اباب ذی وقار حضرت عمر نے صرف اپنا مولا نہیں کہا بلکہ پورے مومنوں مرد و عورت کا حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہا ہے۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں ذکر فرمائی ہے، فضائل الصحابہ میں، اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 503 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 12167۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے یہی روایت البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 464 پر یہ روایت ذکر کی ہے۔ اباب ذی وقار، آئیے ہم ایک اور روایت بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ اصحاب محمد نے علی المرتضیٰ کو مولا کہا ہے۔ حضرت ریح بن حرس سے روایت ہے کہ ایک وفد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا مولانا، آپ پر سلام ہو اے ہمارے مولا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارا کیسے مولا ہوں، تم تو قوم عرب ہو۔ انہوں نے کیا آگے سے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے غدیر خم والے دن کیا؟ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فإن ھذا مولا ہو، فرمایا کہ بے شک جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ اباب ذی وقار، جب وہ قوم چلی گئی تو پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون تھے
تو جواب دیا کہ یہ ایک انصار کا وفد تھا، اور فرمایا فیہم ابو ایوب انصاری، فرمایا ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو معلوم ہوا انصار نے حضرت علی پاک کو مولا کہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مولا کہا ہے۔ یہ روایت بھی فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، روایت نمبر ہے 967، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 12202 نمبر حدیث موجود ہے، مجمع الزوائد میں یہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، حدیث کا نمبر ہے 14610۔ اور علامہ نور الدین حسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والرجال احمد ثقاتن، کہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ والی روایت ہے اس کے تمام جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 462 میں ذکر کیا اس روایت کو۔ اب آپ ذی وقار رب ذوالجلال نے بھی لفظ مولا کو مخلوق کے لیے استعمال کیا، رسول اللہ نے حضرت زید کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، علی المرتضیٰ کے لیے لفظ مولا کا استعمال فرمایا، اور اصحاب محمد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر اصحاب نے علی المرتضیٰ کو مولا کہا ہے۔ تو جب اصحاب محمد، رسول اللہ، رب ذوالجلال لفظ مولا کو مخلوق کے لیے استعمال کر رہے ہوں، نبی علیہ السلام اور اصحاب محمد علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو صدیوں بعد کون ہوتے ہیں لفظ مولا کو علی المرتضیٰ کے لیے استعمال کرنے سے روکنے والے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔